یہ ایک سوال ہمارے سامنے ہے کہ کن شکلوں میں مسجد جائے بغیر نماز پڑھ لے؟ بہت مرتبہ عذر ہوتا ہے، تو کون سے ایسے اعذار ہیں جس کی وجہ سے وہ مسجد نہ جائے، گھر میں نماز پڑھ لے؟ دیکھیے، ایک تو عذر ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے پیشے کے تعلق سے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کھال کا کام کرتا ہے، وہ کچی کھالوں کو صاف کرتا ہے، تو اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان میں چھینٹیں آ جاتی ہیں، بدبو کرتی ہیں۔ اب اگر وہ مسجد آئے گا تو بدبو پھیلے گی مسجد کے اندر۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عطر لگا کے آؤ، پیاز کھا کے مت آؤ، گندگی مت پھیلاؤ، تاکہ مسجد میں ماحول اچھا رہے، دوسروں کو اذیت نہ ہو۔ یا اسی طریقے سے مثال کے طور پر آرا مشین میں کوئی بندہ لکڑی چیرتا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ پورا اوپر سے نیچے تک بھوت بنا رہتا ہے، تو ایسی شکل میں اس کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنا وہیں پر نماز پڑھ لے، کیونکہ اگر ہر وقت وہ کپڑے چینج کرے اور ہر وقت وہ اہتمام کرے تو یا تو بیمار ہو جائے گا، وہ نہائے دھوئے بیمار ہو جائے گا، اور اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، مالکان بھی اتنا وقت نہیں دیتے۔ تو ایسا پیشہ جس کی وجہ سے کپڑے گندے ہو جاتے ہوں، بدن میں بو آنے لگتی ہو، ایسے کپڑے، یا اس طرح کی بیماری کسی کو ہو، کسی کو کوڑ کی بیماری ہو گئی ہے، کسی کو کوئی اور ایسی بیماری ہے کہ لوگوں کو کراہت محسوس ہو، تو ایسا بندہ بھی گھر میں نماز پڑھے، اللہ رب العزت اس کو گھر میں بھی جماعت کا ثواب دے دیں گے، کیونکہ مسجد کی صفائی ستھرائی اور دوسرے لوگوں کے مزاج کی رعایت بھی ضروری ہے۔ تو ایسا پیشہ ہو یا ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے مسجد میں جانے میں دوسروں کو تکلیف اور اذیت ہو، تو اسے اوائڈ کرنا چاہیے، مسجد نہ جائے، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے، اتنا ہی اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طریقے سے کبھی شکلیں پیدا ہو جاتی، جیسے فجر میں ہے کہ کوئی بندہ دوا کھا کے لیٹا ہے، اب وہ دوا کھا کے لیٹا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی، تو ایسی شکل میں اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ کیا کر سکتا ہے وہ۔ ہاں، اب البتہ اگر کوئی آدمی دیر تک موبائل میں گیم کھیلتا رہتا ہے، یا کوئی ویڈیو اور آڈیو، یعنی موبائل میں اپنا نیٹ میں بزی ہے، وہ اس کی وجہ سے وہ دیر میں سویا، 2 بجے سویا، 2:30 بجے سویا، اور ظاہر بات ہے کہ جب اتنی دیر میں سوئے گا تو جلدی آنکھ تو کھلے گی نہیں۔ عام طور سے آدمی اگر کوئی بیماری نہ ہو تو عموماً 3.5 گھنٹے تو بہت گہری نیند سوتا ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر 2:30 بجے سوئے گا اور 4:30 بجے اذان ہوتی ہے، تو وہ تو 3.5 گھنٹے کی تو اس کو نیند ہی نہیں ہو پائی، تو اگر وہ الارم بھی لگا کے سوئے گا تو وہ اٹھ نہیں پائے گا، تو یہ خطا ہے اس کی طرف سے، یہ غلطی ہے، اور سزا یہ ملے گی کہ تم اتنی دیر تک کیوں جاگے، تمہیں پہلے سو جانا چاہیے۔ ہاں، اگر نیند نہیں آ رہی تھی، دوا کھا لیا، وہ چاہے دوا لیٹ کھایا ہو یا جلدی کھایا ہو، چونکہ نیند اس کو نہیں آ رہی، دوا کھا کے اگر وہ لیٹا ہے اور اس کی وجہ سے صبح نہیں کھل پائی آنکھ، تو یہ اللہ کی طرف سے اور شریعت کی طرف سے وہ معفو عنہ ہے، اس سے یعنی اس کا گویا اللہ کی طرف سے وہ معاف ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے کسی عمل کی وجہ سے دیر کرتا ہے تو یہ قابل مواخذہ ہوگا۔ اس لیے جو جماعت چھوڑنے کا مسئلہ ہے اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک تو کاروبار تعلق سے، دوسرے جسمانی بیماری کے تعلق سے، اور تیسرے یہ جو آج کل لوگ رات بھر جاگتے رہتے ہیں بہت دیر تک اور دیر میں سوتے ہیں، تو اس بنیاد پر اگر فجر قضا ہو رہی ہے تو وہ قابل مواخذہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مواخذہ کریں گے، اس لیے اس کا اہتمام کریں، جلدی سوئیں۔